نہج البلاغہ کے بعد جو کتاب ہے وہ صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، جو حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ امام نے بتایا ہے اپنے صحیفہ کاملہ میں کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے۔ ہم تو مانگتے ہیں نا، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ بولتا ہے گاڑی دے دو اللہ تعالیٰ کو، کسی کے پاس بیوی نہیں ہے تو وہ بیوی مانگتا ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ پیسہ مانگتا ہے۔ لیکن صحیفہ کاملہ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ مولا نے جو ہے وہ اپنے رب سے کیا مانگا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ہم دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، اماموں نے آخرت میں نعمات کو مانگا ہے۔ بلند آواز سے درود تلاوت فرمائیں۔ اور کسی نے کہا کہ مولا آپ 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، وہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے درختوں والا، 500 درخت ہیں، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھنے والا امام تھا زین العابدین۔ تو کسی نے کہا کہ مولا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت بن گئے، سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کی زینت بن گئے، کیا مقام ہے آپ کی عبادت کا؟ آپ فرماتے ہیں میری عبادت تو کچھ بھی نہیں ہے، کاش جو ہے وہ میرے دادا علی ابن ابی طالب کی عبادت کو دیکھتے۔ امام فرماتے ہیں یہ میرے سجدے، یہ میرے قیام، یہ میرے رکوع کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، میرے دادا علی ابن ابی طالب کی عبادت کے کیا کہنا جس کی ایک ضربت ثقلین پر بھاری ہو گئی۔ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ امام فرماتے ہیں اس علی کی 35 ضربتوں کی کتنی عظمت ہوگی۔ امام کی ایک ضربت کی اتنی قیمت ہے تو 35 ضربتوں کی کتنی قیمت ہوگی۔ امام فرماتے ہیں کہ میری عبادت اپنے دادا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، مگر میری جو عبادت ہے وہ میرا جو خضوع اور خشوع ہے، کیونکہ امام مولا علی نے جنگیں لڑی ہیں۔ میں نے پہلے شروع میں عرض کیا ہے نا، ہر امام کے مختلف ادوار ہیں، کس طریقے سے جو ہے ان کو زمانہ ملا اور انہوں نے کس طرح زندگی گزاری۔ تو لہذا مولا علی نے جو جنگیں لڑی ہیں ان جنگوں پر جو ہے فخر و مباحات کیا ہے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے، جو شیر خدا نے جنگیں لڑی ہیں، اور کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں مولا موجود ہوں اور شکست کھائی ہو، بلکہ ہر جنگ کو فتح کر کے علی ابن ابی طالب نے بتایا ہے کہ میں کل بھی حیدر قرار تھا، آج بھی حیدر قرار اللہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، اور مولا فرماتے ہیں میری جو عبادت ہے وہ رکوع ہے، سجود ہے، عجز و انکساری ہے۔ مولا زین العابدین کی اس طرح کی زندگی گزری ہے کہ عبادت میں، کیونکہ مولا نے جو صحیفہ کاملہ جو دعاؤں کا جو طریقہ بتایا ہے، اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب حشام جیسا بادشاہ کی کتنی، آج وزیر اعظم کیا کوئی ایم پی ایم این اے بھی آئے تو 10-15 گاڑیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو وزیر اعظم آئے تو 50-100 گاڑیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ ہے حشام ہے، اور حشام بھی مدینے پر اترا، ادھر سے مولا زین العابدین بھی گئے، لوگوں کا ہجوم ہے، رش کا، حج کا موقع ہے، جو ہے وہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کیسے کعبہ تک پہنچے؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم کائنات نے یہ منظر دیکھا ہے کہ حشام کو راستہ نہیں ملا، بادشاہ ہے مگر راستہ نہیں ملا۔ جیسے امام زین العابدین نے قدم بڑھایا تو راستہ خود بخود ہوتا گیا، خود بخود ہوتا گیا۔ تو کسی نے کہا کہ حشام جانتے ہو یہ جو شخص آ رہا ہے یہ کون ہے؟ کہتا میں نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا یہ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین ہے۔ کہا کہ اس کے لیے راستہ کس نے بنایا ہے؟ تو اسی سائل نے جس نے کہا تھا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ کون ہے، اس نے کہا کہ راستہ جو ہے وہ خود بخود بنتا گیا ہے۔ خدا کی قسم اتنی عظیم شخصیت ہے، اگر یہ کعبے کی طرف نہ جائے تو کعبہ جھک کر اس کے ہاتھوں کا بوسہ دے گا، اس لیے کہ یہ وارث قرآن ہیں، یہ وارث رسول ہیں، یہ اہل بیت رسول ہیں۔ اس کا جو ہے فقط انسان نہیں بلکہ جو ہے کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی عظمت فضیلت کو سمجھتا ہے۔
تو بہت سے عزیزان گرامی واقعات ہیں. ایک اور چھوٹا سا جملہ اور پھر مصائب کی جانب بڑھوں، وقت بہت ہو گیا ہے، کہ محمد حنفیہ مولا علی کے صاحبزادے ہیں. تو امام زین العابدین امام حسین کی شہادت کے بعد امام وہ جو خیمے میں امام گئے تھے دستار امامت سپرد کرایا، تو ہر امام نے اپنے آنے والے بعد کے امام کا انتخاب کیا، اعلان کیا، بتایا کہ یہ اب میرے بعد. تو ادھر مدینہ میں لوگوں نے محمد حنفیہ کو امام ماننا شروع کر دیا، کیونکہ وہ امام حسین کے بھائی تھے. توجہ فرما رہے ہیں، اور امام زین العابدین سے بڑے بھی تھے. تو لوگوں نے جو ہے الگ سے ان کو امام بنا دیا. اب جو ہے وہ لوگ تقسیم ہو گئے. کچھ لوگ جو ہے محمد حنفیہ کو امام مان رہے تھے، کچھ امام زین العابدین کو امام مان رہے تھے. ان لوگوں کے پاس دلیل یہ تھی کہ چونکہ امام کے بھائی موجود ہیں تو انہوں نے دلیل یہ دی جیسے امام حسن کے بعد ان کے بھائی امام حسین امام بنے. ٹھیک ہے، تو لہذا جو ہے وہ امام حسین کے بعد جو ہے وہ ان کے بھائی محمد حنفیہ جو ہے امام ہے. تو امام زین العابدین تک یہ خبر پہنچی، اور آپ جب مدینہ واپس آ گئے تو کچھ لوگ محمد حنفیہ کو اپنا امام کہہ رہے تھے اور کچھ جو ہے وہ امام زین العابدین کو. تو جب چاچا اور بھتیجا کی ملاقات ہوئی تو محمد حنفیہ تو سمجھتے تھے کہ میں امام نہیں ہوں، لیکن لوگوں کا اشکال کیسے دور کریں، کیونکہ دیکھو لوگوں کا جس کے اوپر بھروسہ ہو جاتا ہے پھر ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے. تو لہذا جو ہے امام سے جو ہے نا مناظرہ مبالہ ہوتا رہا، بحث ہوتی رہی کچھ موقعوں پر. تو محمد حنفیہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایسا کوئی معجزہ ہو جائے، لوگوں کو خود لوگ دیکھ کر ان کو پتہ چل جائے کہ زمانے کا امام کون ہے. میں کہوں اس سے بہتر ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، واقعہ دیکھ کر یہ لوگ خود سمجھ جائیں کہ زمانے کا امام کون ہے. تو آخر کار جو ہے وہ محمد حنفیہ نے امام زین العابدین سے مباحثہ کرنا شروع کر دیا، کہا کہ میں امام ہوں. اب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ چچا آپ امام نہیں ہیں، امام میں ہوں، کیونکہ مولا حسین نے میرے بابا نے مجھے خیمہ میں آ کر دستار امام. تو کہا کہ ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا. تو یہ بحث ہوتی رہی. لوگ جو ہے جو محمد حنفیہ کے پیروکار تھے وہ بہت خوش تھے. تو اب دیکھیے کہ جو امام ہوتا ہے یا جو سچا ہوتا ہے اس کی سچائی کیسے ظاہر ہوتی ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ ہم دونوں چلتے ہیں حجر اسود کے پاس. کہاں چلتے ہیں؟ حجر اسود کے پاس. تو حجر اسود کو آپ بھی سلام کریں گے، میں بھی سلام کروں گا. تو جس کے سلام کا جواب حجر اسود دے گا وہی امام ہوگا. بلند آواز سے درود پڑھ. تو محمد حنفیہ دل میں بہت خوش ہو گئے کہ یہ بہترین موقع ہے. لوگ بھی ساتھ تھے تو حجر اسود کے پاس گئے. جو ہے وہ محمد حنفیہ نے سلام کیا تو سلام کا جواب نہ آیا، یعنی حجر اسود نے بھی محمد حنفیہ کی امامت کی گواہی نہیں دی. جیسے ہی زین العابدین نے سلام کیا حجر اسود کو، حجر اسود سے آواز آئی کہ اے زین العابدین آپ اللہ کی حجت ہیں اور وصی رسول ہیں. اللہ عزیزان گرامی اوقات، آج جس امام کی